کہتے ہیں جس کے سر میں کنگیاں نبی کرتا ہو، نبی اسے کہتے ہیں جس کو کھڑا کر کے اللہ کہتا ہے یہ میرا ہے، صحابی اسے کہتے ہیں جس کو کھڑا کر کے نبی کہتا ہے میرا۔ سبحان اللہ۔ صاحب، دوست، ساتھی، پرانے نبی بھی جتنے گزرے گا اللہ نے ہر نبی کو ساتھی دیے، لیکن کسی نبی کے ساتھی کو قرآن نے صحابی نہیں کہا۔ یہ عجیب بات ہے، ہماری کہاں ہے؟ صحابی نہیں کہا، صحابی صرف انہیں کہا گیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں کہ ان کو سنوارا نبی ہے۔ یہ وہ جماعت تھی کہ جس جماعت کو نبی میدان بدر میں لے گئے تو سجدے میں ایک ہی بات اللہ سے ساری رات کہی، اللہ یہ میری پوری پونجی ہے، خزانہ ہے، دولت ہے، محنت ہے، جماعت ہے، انہیں بنا کے لایا ہوں تیرے سامنے، یہ 313 ہیں۔ آج اگر یہ 313 یہاں شہید ہو گئے تو پھر میرا دل کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے قیامت تک تیرا سجدہ کرنے والا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کو مان تھا اپنی جماعت، اور نبی وہ ہوتا ہے جس پر اللہ کو مان ہوتا ہے، صحابی وہ ہوتا ہے جس پر نبی کو مان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کبھی کبھی ہانگ کانگ میں کہا کرتا ہوں دوستوں سے کہ اللہ نے حضور کو معراج کیوں کرایا؟ کرایا نا؟ زور سے بولو، کیوں کرایا؟ بتاؤں؟ آسمانوں پہ بلا کر عرش والوں سے کہا یہ میرا محبوب ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھ لو اے میرا محبوب، فرشتوں کے سامنے کھڑا کر کے کہا یہ میرا محبوب ہے۔ اور مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 40,000 نبیوں کو جمع کر کے کہا یہ میرا محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد رسول اللہ، اللہ کا دعویٰ ہے، محمد اللہ کے رسول، زور سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا دعویٰ ہے۔ کبھی کبھی ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب کی بات مجھے یاد آتی ہے، رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر پر پرو رحمتیں کرے۔ میرے ہاں ہانگ کانگ میں ایک دفعہ تشریف لائے تھے 1995 میں، تو ہر سال آیا کرتے تھے زندگی میں، تو 95 کی تقریر میں ایک بار کہا کہ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں کلمہ ایسا پڑھوں محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کا دعویٰ ہے، اور دعویٰ جب اللہ کا ہو تو بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کلمہ اس طرح پڑھوں محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ اگر محمد نہ ہوتے تو مجھے لا الہ الا اللہ کا تعارف نہ ہوتا۔ میں نے اللہ کو جانا ان کی وجہ سے، انہوں نے کہا اللہ ہے، لیکن میں مجبور ہوں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس لیے پڑھتا ہوں، انہوں نے اس طرح پڑھا، انہوں نے کہا اس طرح پڑھو، اور انہوں نے کیوں کہا کہ اللہ نے ان سے کہا کلمہ یہ ہے، اس لیے کہ یہ اس کی بات کرتے ہیں اور صحابہ ان کی بات کرتے ہیں۔ نبی کہتا ہے قال اللہ تعالی، صحابی کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کی بات کرتا ہے۔ 18 ذی الحج، آج 22-23 ہے، 23 ہے، 23 ذی الحج کی ہے، انگریزی کی بھی 23، 18 ذی الحج، سیدنا عثمان غنی، زور سے کہہ دے رضی اللہ، زور سے کہہ دے رضی اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے رضی اللہ، اس لیے زور سے کہہ دے رضی اللہ۔ یہ کیا ہے، کون ہے؟ نام ہے عثمان، میری باتیں یاد رکھنا، نام ہے عثمان، ابا کا نام ہے عفان، عفان کے ابا کا نام ہے ابو لاس، ابو لاس کے ابا کا نام ہے امیہ، امیہ کے ابا کا نام ہے عبد الشمس، عبد الشمس کے ابا کا نام ہے عبد مناف۔ میں آگے نہیں چلتا، یہیں تک رکتا ہوں۔ عثمان عفان کا بیٹا، عفان ابو لاس کا بیٹا، ابو لاس امیہ کا بیٹا، امیہ عبد الشمس کا بیٹا، عبد الشمس عبد مناف کا بیٹا، یاد رہے گا؟ اب آئیے دوسری طرف، یہ ہے محمد الرسول اللہ، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد
پھر کہہ دو صلی صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم. وسلم. ابا کا نام عبداللہ. زور سے زور سے زور سے. اللہ. یہ ضروری ہے. ابا کا نام عبداللہ. عبداللہ کے ابا کا نام عبد المطلب. عبد المطلب کے ابا کا نام بس ہاشم. ہاشم. زور سے. ہاشم. یہاں تک جاننا ہر مسلمان پر واجب ہے. جاننی چھٹنی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے ہو نا. صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے تو دوسرے یار میں تسی بھابی ہو درود نہیں پڑھ دے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں مزہ نہیں آیا. زور سے. صلی صلی اللہ علیہ وسلم. ابا کا نام عبداللہ. عبداللہ کے ابا کا نام عبد المطلب. عبد المطلب کے ابا کا نام ہاشم. یہاں تک جاننا واجب ہے. ہاشم کے ابا کا نام عبد مناف. اللہ. اب گویا کہ پانچواں دادا حضرت عثمان کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام. یہ رشتے داری پہلے بیان کرو. پانچواں دادا دونوں کا ایک. دوسری رشتے داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں. آپ کی 6 پھوپھیاں تھیں. کتنی ہیں؟ 6. زور سے بولو. کتنی ہیں؟ 6. بعض علماء نے لکھا ان میں سے 1 ایمان لائی اور بعض نے لکھا ہے 2 ایمان لائی. لیکن 1 ایمان لائی وہ واضح اور مضبوط دلیل ہے کہ 1 ان میں سے ایمان لائی باقیاں ایمان نہیں لائی. ان میں سے ایک پھوپھی ہے حضرت ام حکیم. کیا؟ ام حکیم. ام حکیم کی بیٹی ہیں عروہ. کیا؟ عروہ. یہ حضرت عثمان کی اماں ہے. یہ دوسری رشتہ داری کہ حضور کی پھوپھی کی تھی حضرت عثمان کی اماں ہے. اب تمہاری زبان کی آپ دن پھوپھی دے پھوپھیر ہویا مولیر ہویا کی آپ نے اپنی ہنکو پھوپھیر ہویا نا. یہ دوسری رشتہ داری. پہلا پانچواں دادا ایک. دوسرا پھوپھی کی دھی کا بیٹا پھوپھی کا نواسا. یہ حضور سے رشتہ داری ہے. تیسری رشتہ داری یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رشتہ داری ہمارے دین میں ایک بڑا مقام رکھتی ہے. آپ یہاں بھاگ آئے, آپ نے رشتہ داری کو چھوڑ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رشتہ داری کو توڑا دنیا کی خاطر وہ جنت میں نہیں جائے گا. دنیا کی خاطر جس نے رشتہ داری کو توڑا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اسے کہتے ہیں قطع رحمی, اور فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا. صلہ رحمی کیا ہے؟ جو رحم کے رشتے ہیں. ماں کا پیٹ جس میں ہم پلتے ہیں 9 مہینے اسے رحم کہا جاتا ہے. رحم کے جو رشتے ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. بعض رحم کے رشتے ایسے ہیں جو اتنا بڑا درجہ اور مقام رکھتے ہیں کہ بندے کو جنتی بنا دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمایا, توجہ سے سننا میری بات, انشاءاللہ ایمان بنے گا, پلے باندھ لینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے ہماری مسجد میں نہ آیا کرے. واز فرما. دنیا کی خاطر ہمیں شادی پہ نہیں بلایا, کھانا دیر سے دیا, فلانے کو کاٹ دیا ہمیں نہیں دیا, فلانے کی پلیٹ میں بوٹیاں تھی ہماری پلیٹ میں بوٹیاں نہیں تھی. رشتہ داری ٹوٹ گئی. چھوٹی چھوٹی بات. رشتہ مانگا نہیں دیا, رشتہ داری توڑ. فرمایا جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے ہماری مسجد میں نہ آئے. ایک نوجوان اٹھ کے چلا گیا, صحابہ دیکھ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا, بیٹھنا, برکتیں لینا, اٹھ کے چلے جانا, جب تک بات ختم نہ ہو. یہ دینی مجلس کی بے ادبی ہے, اور پھر مجلس بھی نبی کی ہو. زور سے کہتے صلی اللہ علیہ وسلم. کون اٹھے؟ وہاں تو چڑیاں نہیں اٹھتی تھی, وہاں تو پرندے پر نہیں مارتے تھے. نبی بات کر رہے ہیں. چلا گیا. بس صحابہ نے بڑے غور سے دیکھا اور برا محسوس. تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ کے بیٹھ گیا.
جب مجلس ختم ہوئی تو دیکھنے والوں نے جا کر پوچھا یار تو اٹھ کے کیوں چلا گیا؟ توجہ ہے جی توجہ ہے جی کہا میں کل اپنی پھوپھی سے لڑ کے آیا تھا، آج نبی پاک کا بات سنا تو دل میں خیال آیا کہیں میں جہنمی تو نہیں ہو گیا، اٹھ کے چلا گیا ہوں، پھوپھی کو منا کے آیا ہوں، اب آ کے بیٹھا ہوں تاکہ اس مجلس میں بیٹھنے کے قابل بن سکوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک صلی مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ پاک ہر چیز کو بنانے سے فارغ ہو گئے تو اللہ کی ایک مخلوق اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑی ہو گئی، کہا اللہ میرا ایک سوال ہے، اللہ پاک نے فرمایا پوچھو، اس نے کہا اللہ میں رشتہ داری ہوں، توجہ ہے جی میں رشتہ داری ہوں، تو نے مجھے بنا تو دیا ہے، ایک بات بتا جو مجھے جوڑے گا تو کیا کرے گا، جو مجھے توڑے گا تو کیا کرے گا؟ فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں اپنا رشتہ اس کے ساتھ جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا اپنا رشتہ توڑوں گا۔ بس میں آگے چلتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی حضرت عثمان کی اماں ہے، ٹھیک ہے؟ تینوں اپنے دادے پوترے نال پیار ہے، نبی کو پیار نہیں ہوگا؟ جو نبی خود رشتہ داری کا آرڈر کر رہے ہیں، زور سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھی رشتہ داری، چوتھی رشتہ داری آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، درمیان میں بعض علماء نے لکھا ایک نبی، بعض نے لکھا دو نبی جنہوں نے شادیاں نہیں کی، باقی ہر نبی نے شادی کی۔ حضرت عیسیٰ نے دنیا میں شادی نہیں کی، جب قیامت سے پہلے آئیں گے پھر شادی کریں گے، بچے ہوں گے، پھر ان کو موت آئے گی، پھر وہ روضہ پاک میں دفن ہوں گے، پھر اللہ قیامت کو قید کر دے گا۔ شادی نہیں کی، اللہ نے بغیر شادی کے آسمان پہ اٹھا دیا۔ بعض علماء نے ایک اور نبی کا نام ذکر کیا، پھر میں تفصیل میں دوسری طرف چلا جاؤں گا، میں اب ادھر نہیں جاتا، پھر آپ موقع دیں گے تو انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ میں آیا تو تھا، الحمدللہ جو مجھے ساتھی جانتے ہیں ان کو تو پتہ ہے، جو نہیں جانتے اس دنیا میں اس وقت اگر پوری دنیا میں قرآن کی خدمت کرنے والے مدارس کے ذریعے کچھ لوگ ہیں تو ان میں ایک میں فقیر بھی ہوں کہ جس سے اللہ پاک نے اس وقت بھی 12-13 مدرسے دنیا میں چل رہے ہیں، 1200-1300 بچے ہیں چلا رہے ہیں۔ کمبوڈیا، ویتنام، فلپین، ملیشیا، انڈونیشیا، ہانگ کانگ، چائنا، یہ ملک سنبھالے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ ایک اور ہے میرے دوست قاری یاسین صاحب، فیصل آباد پاکستان کے بڑے قاریوں میں ہیں، ملیشیا انڈونیشیا میں 16 مدرسے ان کے۔ سبحان اللہ۔ میں آیا تو تھا اس سلسلے میں، لیکن معلوم ہوا کہ یہاں چندے کی عادت نہیں کرنے کی، نہ طریقہ آتا ہے کرنے کا، اللہ پاک خزانہ غیب سے دے رہا ہے، چلا رہا ہے۔ میں تو آیا تھا اس مقصد کے لیے آپ حضرات سے گفتگو کرنے، لیکن بہرحال آپ کے چونکہ اصول ہیں، قانون ہیں، ان کی پابندی کا بھی بندے کو احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ آپ موقع دیں گے تو سوموار والے دن اگر زندگی رہی میری بھی آپ کی، انشاءاللہ ظہر کی نماز میں آ جائیں تو پھر میں اس پر رشتہ داری پر تفصیل کے آپ سامنے بات کروں گا، تاکہ کچھ میں آپ کو دے دوں اور میں کچھ آپ سے لے لوں، تاکہ ہمارا ایمان بن جائے، آپ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں، میں بھی جنت میں جانے والا بن جائیں۔ آئیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ پھر سوموار والے دن میں اس پہ بات کروں گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے سب نے شادیاں کی سوائے ایک دو نبیوں، سب کی اولادیں ہوئی۔ ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ جس کے نکاح میں نبی نے 2 بیٹیاں دی، سوائے حضرت عثمان غنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں نکاح میں دی، کٹھی نہیں، کٹھی 2 بیٹیاں نکاح میں رکھنا، 2 بہنیں حرام ہیں۔ حضرت رقیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نمبر کی بیٹی ہے، حضرت رقیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی۔ بدر والے دن جب فتح ہوئی، حضور فتح حاصل کر کے مدینے آ رہے تھے، حضرت رقیہ انتقال کر گئی، مدینے کے قبرستان میں دفن ہو رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر کھڑے ہو کر ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگی۔ تھوڑے دنوں کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم حضرت عثمان غنی کے نکاح میں اور ارشاد فرمایا 2 باتیں۔ پہلی بات ارشاد فرمائی، عثمان یہ جبریل کھڑا ہے، کہہ رہا ہے اس سے ہی بیٹیاں دے۔
آپ کی بیٹیوں جیسی دنیا میں بیٹی کسی کی نہیں، اور اس داماد جیسا دنیا میں کسی کا داماد ہے، اسے دینی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا عثمان اگر میرے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی اللہ لیتا جاتا، میں نمبر وار تجھے دیتا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا اگر میرے گھر میں 100 بیٹیاں ہوتی اللہ لیتا جاتا، نمبر وار میں تجھے دیتا جاتا، اس لیے کہ تیرے سے اچھا دنیا میں کسی کو داماد نہیں مل سکتا۔ یہ چوتھا رشتہ ہے کہ حضور نے 2 بیٹی، یہ بھی سن 9 ہجری میں فوت ہو گئی، یہ بھی سن 9 ہجری میں۔ علماء بیٹھے ہیں جو تاریخ اسلام سے جانتے ہیں، میں صرف ان کو سمجھا کے آگے چلتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب عیسائیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت مباہلہ دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حضرت فاطمہ کو لے کے آئے تھے، باقی بیٹیاں اگر بیٹیاں ہوتی تو حضور ان کو کیوں نہیں لائے؟ سوال تو ہے نا کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4۔ عقیدہ بنانا ہے کتنی ہیں؟ 4۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن اللہ کا کہتا ہے 4 بیٹیاں ہیں۔ وقت نہیں میں تفسیر میں چلے جاؤں، قرآن نے کہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، صحابہ نے کہا ہے 4 بیٹیاں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب بڑی تھی، وہ پہلے فوت ہو گئی تھی۔ حضرت رقیہ جنگ بدر والے دن سن 2 ہجری میں فوت ہو گئی، ام کلثوم سن 9 ہجری میں فوت ہو گئی۔ دعوت مباہلہ اس کے بعد آیا، یہ تینوں فوت ہو چکی تھی، صرف حضرت فاطمہ زندہ تھی، حضور حضرت فاطمہ کو لے کے آئے۔ لوگ کہتے ہیں جی اگر 4 بیٹیاں تھیں تو باقی 3 کو کیوں نہیں لائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا، کافروں کو تو چھوڑو مسلمان بھی اعتراض کرتے جو مسلمان کہتا ہے۔ یہ جو آج کل مسئلہ چلا ہوا ہے، انشاءاللہ یہ میں نے موضوع رکھا ہوا ہے مسجد ابوبکر صدیق کے لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو لوگ باتیں کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کیوں کی اور حضرت عائشہ سے شادی کیوں کی، یہ ہمارے لیے جاننا بڑا ضروری۔ آئیے آگے چلتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4تھے نمبر پر ایمان لائے، زور سے کہو، 4تھے نمبر پر ایمان لائے، اور خلافت پر نمبر 3 آئے، خلافت پر نمبر 3 اور اسلام قبول کرنے میں نمبر 4۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بخاری شریف میں حدیث ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا عقیدہ اور ایمان یہ تھا کہ پہلا نمبر صحابہ کرام میں ابو بکر صدیق کا ہے، دوسرا نمبر فاروق اعظم کا ہے، تیسرا نمبر عثمان غنی کا ہے، چوتھا نمبر علی المرتضی کا ہے۔ ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، شاگرد یہ نبی کے ہیں، نمبر دینے والے آپ ہیں یا نبی ہیں؟ زور سے کہو، شاگرد نبی کے ہیں، نبی کا حق ہے ان کو نمبر دینا، آپ کو اور میرا تو نہیں۔ یہ قوال، یہ میراثی، یہ ملنگ، یہ دڑنگ، ہر ویلے پینے والے بھنگ، یہ نمبر دینے والا، علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر، علی دا نمبر دینے والا کون ہے؟ نبی۔ سورہ حجرات 26واں سپارہ ہے، اللہ فرماتے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ قرآن ہے، 26واں سپارہ سورہ حجرات۔ اللہ کہتے ہیں شاگرد میرے نبی کے ہیں، جس طرح ہر اسکول میں امتحان ہوتا ہے، ہر مدرسے میں امتحان ہوتا ہے، ہر کالج یونیورسٹی میں امتحان ہوتا ہے، شاگرد میرے نبی کے ہیں، ان کا امتحان لینے والا میں ہوں۔ اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ نے امتحان لیا۔ میں نے پوچھا اللہ، کہیں قرآن کا امتحان ہوتا ہے، کہیں حدیث کا امتحان ہوتا ہے، کہیں صرف و نحو اور فقہ کا امتحان ہوتا ہے، کہیں اصول فقہ کا امتحان ہوتا ہے، کہیں منطق و فلسفہ کے امتحانات ہوتے ہیں، کہیں ریاضی کا، اردو کا، جغرافیے کا۔ انہوں نے کیا پڑھا تھا کہ تو نے کس چیز کا امتحان لیا؟ کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں قلوبہم، قلوبہم، قلوب جمع قلب کی، بڑے کاف کے ساتھ کہو قلب، بڑا کاف، چھوٹے کاف نال ہوئے تے مانا کتا، بڑا کاف ہو تو قلب، قلب کا مانا
ایک اور بات سمجھاتا چلوں، پرسوں بابا جی دے کل نے اعلان کرتے ہو نا جنازوں کے بعد لوگ کرتے ہی یہ دیہاتوں والے پنڈوں والے کل ہو سی